بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ اگرچہ ابھی امریکہ کے 46 میں صدر کا انتخاب ہو گیا ہے، تاہم کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آج سے ٹھیک 160 سال قبل یعنی 6 نومبر 1860 کو ابراہم لنکن امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ ابراہم لنکن کو امریکہ کے غریب ترین صدور میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے واحد صدر ہیں جو اپنی ذاتی مالیت کے لحاظ سے ارب پتی ہیں اور ان کے اثاثوں کا تخمینہ $2.5 ارب کا ہے۔ اگر اسی طرح دیگر امریکی صدور کی ذاتی دولت کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے بیشتر کروڑ پتی تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن آتے ہیں، جن کی دولت آج کے ڈالروں میں 58 کروڑ سے زیادہ تھی۔ تھامس جیفرسن، ٹیڈی روزویلٹ، اینڈرو جیکسن اور امریکہ کی بنیاد رکھنے والے صدور جنہیں فاؤنڈنگ فادر کہا جاتا ہے، ان میں سے زیادہ تر بہت امیر گھرانوں سے آئے تھے۔ دور حاضر میں بل کلنٹن کا ذکر کریں تو ان کی ذاتی دولت تقریباً 75 ملین ہے، اور بیشتر صدور کی طرح انہیں یہ دولت ورثے میں نہیں ملی بلکہ انہوں نے خود کمائی ہے۔ مگر امریکہ کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی صدور رہے ہیں جو ساری زندگی انتہائی غریب رہے، یا یوں کہیں کہ کم از کم ان کی زندگی کی ابتدا انتہائی غربت میں ہوئی، اور ان میں سے 2 صدور ایسے ہیں جنہیں امریکی تاریخ کے اہم ترین صدور میں گنا جاتا ہے۔ ہیری ایس ٹرومین امریکہ کے 33ویں صدر تھے، اور وہ سن 1945 سے لے کر 1953 تک اقتدار میں رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یورپ تباہ ہو چکا تھا تو ٹرومین نے مارشل لا پلان بنایا، جس کے ذریعے امریکہ نے مغربی یورپ کی تباہ شدہ معیشتوں کو دوبارہ بحال کیا۔ انہوں نے اس وقت دنیا کی سب سے بڑے فوجی اتحاد نیٹو کی بنیاد بھی رکھی۔ ہیری ٹرومین تاریخ کے واحد انسان ہیں جنہوں نے دشمن پر ایٹمی بم گرانے کا حکم دیا۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کو اربوں ڈالر دینے والے اس قدر کامیاب صدر ذاتی طور پر امریکی تاریخ کے غریب ترین صدر مانے جاتے ہیں۔ ہیری ٹرومین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے صدارت چھوڑی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھر خرید سکیں، اور انہیں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ساس کے گھر میں جانا پڑا۔ ہیری ٹرومین کے والد ریاست میزوری میں ایک کسان تھے۔ ہیری نے جب عملی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے شروع میں کچھ چھوٹی موٹی نوکریاں کی، ایک اخبار کے میل روم میں کلرک بھی لگے اور ایک بینک میں نوکری بھی کی۔ انہوں نے اپنے والد کے فارم پر بھی کام کیا، مگر وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک کسان کی آمدن سے زیادہ کمانا چاہتا ہوں۔ سن 1917 عیسوی میں انہوں نے نیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کی۔ فوج کے بعد جب ٹرومین نے پہلی جنگ عظیم کے بعد واپس آ کر سرمایہ کاری کی تو ان کی کوئی بھی کاوش کامیاب نہ رہی۔ انہوں نے اپنے ایک فوجی دوست کے ساتھ مل کر مردوں کے کپڑوں کی دکان کھولی جو چل نہ سکی۔ انہوں نے معدنیات اور تیل کی تجارت کا کاروبار شروع کیا، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد فوج کے دوستوں کی مدد سے ٹرومین سیاست میں آئے۔ سن 1923 میں وہ جیکسن کاؤنٹی میں ایک جج کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ پوزیشن زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو تھی، اور اپنے فارغ وقت میں وہ کینسس سٹی لا اسکول میں پڑھتے تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی وکالت کا لائسنس حاصل نہیں کیا۔ جب ہیری ٹرومین نے ملک کی صدارت چھوڑی تو اپنی ذاتی جمع پونجی وہ ناکام کاروباروں میں ختم کر چکے تھے۔ صدارت کے بعد ان کے پاس واحد ذریعہ آمدن اپنی فوج کی پینشن تھی، جو کہ $112 آج کے حساب سے تقریباً $1000 ماہانہ تھی۔ انہوں نے کبھی کسی یونیورسٹی میں پڑھایا اور کبھی کسی یونیورسٹی میں۔ اتنی مشکلات کے بعد ہیری ٹرومین نے متعدد
کارپوریٹ نوکریاں ٹھکرائیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ ٹرومین یہ بتاتے تھے کہ اس سے امریکی صدارت کے وقار کو ٹھیس پہنچے گی۔ آخرکار ہیری ٹرومین کو اپنی آپ بیتی لکھنے کا کانٹریکٹ ملا جو کہ $6,70,000 کا تھا، مگر اس میں سے 2/3 رقم ٹیکس میں چلی گئی اور اخراجات کاٹنے کے بعد ہیری ٹرومین کے پاس تقریباً $40,000 ہی بچے۔ ہیری ٹرومین کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے 5 سال بعد سن 1958 میں امریکی کانگریس نے فارمر پریزیڈنٹ ایکٹ منظور کیا، جس میں سابق صدور کے لیے مراعات رکھی گئی۔ اس میں پہلی بار سابق صدور کے لیے $25,000 کی پینشن رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی کانگریس نے ایسا ہیری ٹرومین کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ اس وقت صرف ایک اور سابق صدر ہربرٹ ہوور زندہ تھے جو کہ خود کافی امیر تھے اور اس پینشن کی انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر سابق صدر ہوور نے بھی یہ پینشن لینا شروع کی تاکہ ہیری ٹرومین کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اگرچہ ہیری ٹرومین کبھی دیوالیہ نہیں ہوئے، تاہم ان کی زندگی زیادہ تر قرضوں میں ہی گزری۔ امریکی تاریخ کے عظیم ترین صدر کا اعزاز اکثر ابراہم لنکن کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں سیاہ فام افراد کی آزادی کے معاملے پر ہونے والی خانہ جنگی میں کامیابی حاصل کی اور ملک کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اتنے بڑے صدر کا بچپن شدید غربت میں گزرا۔ لنکن کے والد ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ان کے پاس ریاست کنٹوکی میں تھوڑی زمین تھی جہاں پر وہ اپنا فارم چلاتے تھے۔ لنکن جب 2 سال کے تھے تو ان کے والد اپنی زمین کے حوالے سے ایک مقدمہ ہار گئے اور ان کے پاس یہ فارم بھی نہ رہا۔ لنکن فیملی اس موقع پر ریاست انڈیانا منتقل ہو گئی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے سرکاری زمین پر ایک غیر قانونی کیبن بنایا اور اس گھر میں لنکن بڑے ہوئے۔ ابراہم لنکن زندگی میں صرف 1 سال ہی اسکول گئے اور ان کی دیگر تعلیم ان کی سوتیلی ماں سارا جنسٹن کے ہاتھوں ہوئی۔ لنکن کا بچپن ایک غریب فارم پر گزرا جہاں زندگی اتنی آسان نہیں تھی اور ان کے دن اپنے باپ کے ساتھ محنت مزدوری میں گزرتے تھے۔ انہوں نے اپنی نوجوانی میں کئی چھوٹے کاروبار کرنے کی کوشش کی۔ اپنی عمر کی 20 کی دہائی میں انہوں نے ایک جنرل سٹور کھولا جو بالکل ناکام ہو گیا کیونکہ اس میں ان کے بزنس پارٹنر انتقال کر گئے اور دکان کھولنے کا سارا قرضہ لنکن پر آ گرا۔ مگر ابراہم لنکن کی شخصیت میں مشکلوں سے لڑنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر لنکن نے وکالت کی تعلیم خود ہی پڑھنا شروع کی اور اپنے آپ کو غربت سے نکالا۔ وہ ریاست النائے کے کامیاب وکلاء میں سے ایک بن گئے۔ بعد میں جب وہ سیاست میں آئے تو اسی ہمت نہ ہارنے والی شخصیت نے انہیں امریکہ کو بچانے میں مدد کی۔ ایسی ہمت شاید غربت سے ہی آتی ہے، مگر ظاہر ہے کامیاب وکالت اور النائے میں کامیاب ریاستی سیاست کے باوجود ابراہم لنکن کا شمار امراء میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ وقت کی اشرافیہ کو یہ بات پسند بھی نہیں تھی کہ یہ کسی غریب گھرانے کا شخص ہمارا صدر بن گیا ہے۔ جب ابراہم لنکن صدر بنے تو ان کے والد ایک جوتا ساز یعنی موچی تھے۔ جب لنکن اپنی پہلی تقریر کرنے سینٹ میں گئے تو تقریر سے پہلے ایک شخص نے ان پر جملہ کسا کہ مسٹر لنکن، یہ مت بھولنا کہ آپ کے والد میرے اور میری فیملی کے لیے جوتے بناتے تھے۔ یہ سن کر سینٹ میں کہکے لگنا شروع ہو گئے۔ ابراہم لنکن نے مڑ کر جواب میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے والد آپ کے گھر میں آپ کے لیے جوتے بناتے تھے، جہاں اور بھی ایسے ہوں گے جن کے لیے میرے والد نے جوتے بنائے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جوتے میرے والد بناتے ایسے کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک موجد تھے۔ ان کے جوتے صرف جوتے نہیں تھے بلکہ وہ ان میں اپنی روح ڈال دیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی شکایت ہے؟
کیونکہ مجھے بھی جوتے بنانے آتے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو میں آپ کو ایک نیا جوڑا بنا دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق آج تک کسی نے میرے والد کے جوتوں کے بارے میں شکایت نہیں کی۔ وہ ایک جینیس موجد تخلیق کار تھے، مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔